یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شیطان کو یہ بات بڑی چبھتی ہے، یار دونوں آپس میں اکٹھے کیوں بیٹھے ہو، کہ مومنین میں سے اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری سورہ الحجرات کی آیت نمبر 4 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بظاہر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب ہیں کہ اے صحابہ کرام، یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پیچھے آپ نے آیات جتنے بھی پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، 1 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر آپ دیکھیں 6 تک سارے احکامات اللہ نے آپ کو، ہم نے جیسے کہ پچھلی 2 بیٹھک میں پڑھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی تم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ادھر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اچھی طرح جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آگے اب اس میں ایک اور بات ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود تھے، تو صحابہ کرام کو اللہ نے تنبیہ کر دی، کبھی آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں لیکن تم اپنی من مانی میں کام کرو۔ لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ایک الگ زندگی میں وہ ہمارے سے دور ہے، لیکن اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی صحابہ کو تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تو اس لیے دھیان کے تم عمل کرنا ہے، تو بھی کوئی بھی کام کرنا ہے۔ لیکن اب تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، تو ہمارے لیے اس آیت میں حکم کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے سامنے حدیث آ جائے، جس طرح کہ ہم نے پچھلی بیٹھک میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی آپ کے ایسا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے حدیث آ جاتی ہے، تو آپ اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں اور اپنے اس کام کو، اپنی اس خواہش کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا ریحان آپ کو؟ جی، کہ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں جس کو سمجھ بالکل نہ آ رہی ہو؟ آ رہی ہے سمجھ؟ الحمدللہ۔ چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑی بھی سمجھ آ رہی ہو نا، یہ بھی کافی ہے آپ کے لیے۔ اچھا پچھلی آیت میں جس طرح تھا نا کہ آپ نے وہ پڑھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ جو لوگ حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے اللہ نے ان کو کہا کہ لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسق جو ہیں، فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو،
تو ان پر اگر اعتماد کرو گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہالت کے ساتھ تشبیہ دیا، ٹھیک ہے نا. یعنی اسی طرح آج کوئی انسان آج کے دور میں ہمارے اندر، ہماری جنریشن کے اندر اللہ کے رسول کی بات ایک طرف آ جاتی ہے اور ایک طرف پھر بھی ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، یا اللہ کے قرآن میں کچھ حکم آ جاتا ہے ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، تو یہ بھی سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے جمعے کے اندر آپ سن لیں کسی مولوی صاحب سے کوئی حدیث حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے یہ صحیح حدیث مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ مولوی صاحب کس سے بیان کرتے جائیں اور آپ ان کو اپنا دین سمجھ لیں، ٹھیک ہے. حوالے صحیح بخاری یعنی کوئی بھی کسی بھی کتاب کا، اور اوتھینٹک ہو وہ، جو اللہ کے رسول سے صحیح سند کے ساتھ ملتی ہو اور ضعیف حدیث نہ ہو، یا اللہ کے قرآن میں کوئی حکم ہو اور ایک طرف آپ کا اپنا کام ہو. تو ہمارا کیا حکم ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. یعنی کیا مراد؟ اللہ کے رسول کے فرامین، اللہ کے رسول کی شریعت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا حکم کوئی نہیں چلنا، تمہاری بات کوئی نہیں چلنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لو یطیعکم فی کثیر من الامر، آگے دیکھیے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات کے اندر، بہت سے کاموں کے اندر تمہاری پیروی کرتے، تمہاری باتیں مان لیتے، لعنتم، اوپر دیکھیں، لعنتم تو تم مشقت کے اندر پڑ جاتے، لعنتم تم مشقت کے اندر پڑ جاتے، تمہیں مشکل ہو جاتی. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اس دور کے اندر صحابہ کرام تھے اور آج کے دور کے اندر ہم آل اراؤنڈ مسلمان ہیں، کہ اپنی منمانی کے ساتھ تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ نبی تمہاری بہت سی باتیں مان لیتا ہے نا، یعنی تم جو مرضی کہتے رہتے، صحابہ آتے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ کام ہونا چاہیے، اللہ کے رسول مان لیتے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور صحابی آتا وہ کہتا اللہ کے رسول یہ ہونا چاہیے. اگر اللہ کے رسول ہر کسی کی بات مانتے تو تمہیں بہت سی مشقت پڑ جانی تھی. جس طرح ایک صحابی ہے، اس کی مثال ملتی ہے، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہم پر فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، یعنی صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس قوت ہے پورے جسم کی، اس پر حج فرض ہے. یعنی آج کے دور میں الحمدللہ اب جو ہے 10 لاکھ سے 6 لاکھ پر آ گیا حج. پہلے 10 لاکھ کا تھا پچھلے سال، اب الحمدللہ 6 لاکھ کا آ گیا. آپ دعا کریں اللہ ہم سب کو حج پر لے جائیں ہیں. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے آج کے دور میں 6 لاکھ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر حج فرض ہے کرنا، ٹھیک ہے نا، ضروری ہے، کیونکہ ارکان اسلام میں سے ہے نا، پلر ہے اسلام کا. اس کو اگر ہٹا دیں گے، کوئی اس کو ادا نہیں کرے گا تو اسلام کی پوری عمارت گر جائے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا نعم تم پر فرض ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے. اس نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول خاموش رہے. تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جانا تھا. تو اس لیے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اس طرح کی بہت سی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ساری لوگوں کی مانی جاتے تو صحابہ کرام پر بہت مشقت پڑ جانی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتے. اور ان الدین یسر، یہ دین جو ہے بہت آسان دین ہے، لیکن یہ تب ہمیں آسان لگے گا جب ہم اس کے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ہم اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھیں گے. تو اتنا آسان آپ کو یہ دین لگے گا، آپ کا دل کرے گا یہ جو مجھے آسان لگ رہا ہے نا میں لوگوں تک بھی اس کو پھیلاؤں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن مجید کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے اور احادیث رسول جو ہیں ان کا اچھی طرح مطالعہ کریں گے، بجائے کہ جائے کہ آپ دوسری چیزوں کے اندر اپنا ٹائم ضائع کریں، ٹھیک ہے. تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے ہر معاملے میں تو تم نے مشقت میں پڑ جانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں، اس میں کہا ہے لو یطیعکم فی کثیر من بہت سے معاملات کے اندر. اس بہت سے کیا معلوم ہوا؟ ایک بات معلوم ہوتی ہے، آپ میں سے کون بتائے گا؟ یعنی بہت سے معاملات کا اللہ نے سارے معاملات کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا، ہاں جی نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کچھ معاملات جو تھے وہ صحابہ کرام کے مان لیا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام یعنی مشورے. بلکہ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو صحابہ کرام سے نا مشورہ لے لیا کریں. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگے، آپ کے اچھے دوست جو ہیں آپ ان سے مشورہ لے لیں جا کر.
اپنے استاد سے مشورہ لیں، اپنے باپ سے مشورہ لیں، اپنی والدہ سے مشورہ لیں۔ اللہ کے رسول بھی بڑے کاموں کے اندر مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے سیرت النبی کے اندر پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کا مشورہ قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول جو تھے صحابہ کرام کو پھر بعد میں فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر بھی صحابہ کرام کا مشورہ قبول کیا۔ اس طرح بڑے معاملات کے اندر، بلکہ آپ اپنی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اگر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی کے اندر ذلیل نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ مشورہ۔ بلکہ ایک جگہ حدیث ہے شاید یا عربی کے اندر قول ہے کہ جو انسان مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے لیکن پھر بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، مسلمان گئے تو عمرہ کرنے تھے لیکن کفار مکہ نے روک لیا حدیبیہ مقام پر، کہا ہم نے تمہیں عمرہ نہیں کرنے دینا، اگلے سال آنا۔ اب صحابہ کرام اپنی سواریاں جو تھے، جانور جو تھے وہ لے کے گئے تھے ساتھ ادھر قربانی کرنے کے لیے حرم کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے سر بھی منڈوانا ہوتا ہے جب جاتے ہیں، حلق کروانا ہوتا ہے جب عمرہ کرنے جاتا ہے کوئی تو۔ لیکن عمرہ تو صحابہ کرام نے کیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام سارے صحابہ کرام مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، بھئی ہم نے عمرہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول باہر آئے، سارے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اپنے جو جانور جو ساتھ لایا اس کو ادھر ہی ذبح کر دے، اور ادھر ہی اگرچہ عمرہ نہیں کیا لیکن ادھر ہی اپنے سر منڈوا لے، حلق کروا لے۔ سارے صحابہ کرام اپنی سوچوں کے اندر، اپنے غم کے اندر بیٹھے ہیں۔ کسی نے اللہ کے رسول کی یعنی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ جیسے کہ انسان غم میں ہوتا ہے اور کسی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے، اور اثر سے مراد یہ ہے کہ وہ سنتا تو ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہو رہا تھا میں کیا کروں۔ یہ غم کی ایک بڑی اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے تھا کہ اتنی خوشی کے اندر آئے تھے 6 سال بعد اپنے مادر وطن میں۔ تو اللہ کے رسول پریشان ہو کر واپس اندر خیمے میں چلے گئے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ تو ان سے پوچھا کہ میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کسی نے کیا نہیں کچھ، نہ جانور ذبح کیے ہیں اپنے اور نہ جو ہے اپنے سر منڈوائے ہیں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا تھا، دیکھیں مشورے کی بات آ گئی مشورہ دیا بیوی نے کہ آپ اللہ کے رسول اس طرح کریں، آپ جائیں خود جا کر پہلے اپنا ایک نائی کو بلائیں، حجام کو، پھر اس سے اپنا سر منڈوائیں، پھر یعنی اپنی جو ہے حلق کروائیں، پھر آپ اپنا جانور خود ذبح کریں۔ آپ دیکھنا یہ آپ جو ہے دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ کرام کر لیں گے۔ اس حدیث کے اندر ویسے تو بڑے زیادہ فائدے ملتے ہیں لیکن ہماری جو بات ہو رہی تھی مین وہ تھی مشورے والی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کا مشورہ قبول کیا، ٹھیک ہے تو اپنی امتی کا مشورہ قبول کیا، اپنی بیوی کا مشورہ قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے اسی طرح کیا، باہر گئے اللہ کے رسول، اپنا جو جانور تھا خود ہی ذبح کیا، نائی کو بلوایا اور اپنی خود حلق کروائی۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھتے دیکھتے جو پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے وہ نہیں مانا، لیکن جب دیکھ لیا اللہ کے رسول کو، پھر سارے صحابہ کرام نے اپنے جانور بھی ذبح کر لیے اور اپنی حلق بھی کروا لی۔ تو یہ ہے مشورے کے اندر برکت۔ تو آپ اس چیز کو ایڈ کر لیجئے ابھی سے، کوئی بھی کام ہو آپ دیکھتے کہ میرے کوئی بھی کام ہو اس RGC کے متعلق میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ بھئی مشورہ دو، ٹھیک ہے تو وہ الحمدللہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے اندر مشورہ شامل کریں، اور بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی سے مشورہ پہلے طلب کریں، باپ ہے آپ کے، امی ہیں، اور اسی طرح یہ جو بھی چیز ہے۔ جی حج ایک مرتبہ ہی فرض ہے، اس کے بعد جو کرے گے وہ نفلی ہو جائیں گے، یعنی ثواب تو ملے گا باقی، لیکن پیسے ہیں آپ کے پاس، آج کے دور میں 6 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، تو حج کرنا تو فرض ہے آپ پر، ٹھیک ہے اچھا یہی آیت لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بہت سے معاملات کے اندر تمہاری پیروی کرتے، تمہاری مان لیتے، تم مشقت کے اندر پڑ جاتے، تم مشکل کے اندر پڑ جاتے۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق، آپ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ پورا جو یونیورس کا نظام ہے صرف ایک خدا کی حکم سے چل رہا ہے، پورا یونیورس کا نظام ہے۔ یونیورس کے اندر جو سیارے ہیں، یونیورس گلیکسیز ہیں اور کلسٹر ہیں، پھر پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، پھر ان پلینٹس کے اندر جو ہیں پھر انسانیت رہنے والی ہے، یہ ساری ایک اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ ایلین بھی ہوتے ہیں؟ ایلین نہیں، ایلین کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باہر کیا بات کا چل رہی تھی، یہ سارا نظام ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 الہ ہوتے یعنی 2 خدا ہوتے، 2 رب ہوتے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے، تو سارا نظام اس کائنات کا دھرم بھرم ہو جانا تھا۔ ایک نے کہنا تھا یہ کرنا ہے، ایک نے کہنا تھا یہ کرنا ہے، لیکن اللہ ایک الہ ہے، اللہ نے اپنا کسی کو شریک نہیں بنایا۔ تو اسی طرح شریعت کے اندر بھی ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں،
شریعت سے مراد قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. تو ہم جب تک ان کے علاوہ کسی اور کی مانیں گے تو ہماری ساری زندگی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، سنت کے علاوہ. تو لوگوں کے درمیان ہی ہم نے کیسے عام کرنا ہے؟ قرآن کا پیغام آپ لوگوں کے درمیان عام کریں، کیونکہ قرآن کو پڑھو براہ راست، اس سے سیکھو، کسی سے کے پاس جاؤ، اس سے پڑھو. یہ تمہاری زندگی ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تم اپنی رہنمائی حاصل کرو گے، کچھ دیر کے لیے تمہیں کچھ سکون مل جائے گا، لیکن جو ایک اصل سکون ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ ایک یہ دنیا کی لمٹ زندگی اور اس کے بعد جو ہے ان لمیٹڈ زندگی، یہ دونوں زندگی یہ تمہاری پوری سکون کے اندر ہوگی. لیکن اس کے علاوہ قرآن اور سنت کے علاوہ اگر کسی چیز پہ جاؤ گے، تم قرآن اور سنت کے علاوہ کسی چیز پر جاؤ گے، تو یہ والی لمیٹڈ جو زندگی ہے دنیا کی، اس میں تو چلو کچھ ہو جائے گا، تمہاری محنت کا صلہ مل جائے گا، لیکن ان لمیٹڈ جو زندگی ہے وہ تمہاری وہ ساری خراب ہو کر رہ جائے گی. تو یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے. اب اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے یعنی دین کے اندر تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں. یعنی دین اتنا پیارا ہے کہ آسانیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایک تو پسند نہیں کرتے، اور دوسرے دین کی جو چیزیں ہیں، دوسرے مذاہب کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم اخذ کرنے لگ پڑتے ہیں. جیسے کہ میری کرسمس ہے کہ جو کرسمس ہے نا، اس کا جو عیسائی ہیں نا ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن جو تھا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ الیاذ باللہ بیٹا جنا تھا ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے، یہ تھا عقیدہ عیسائیوں کا اور ابھی بھی ہے ان کا عقیدہ. تو اب بہت سے ہمارے مسلمان بیچارے ایسے بھی ہیں جو ان کو ان کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، یعنی میری کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مبارک ہو جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو انسان کسی عیسائی کو اس کی کرسمس ڈے پر مبارکباد دیتا ہے، میری کرسمس کہتا ہے، تو گویا کہ اسی طرح کہ ان کی جو صلیب ہے اس صلیب کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہے نا مسلم، یہ غیر مسلم کو نا قرآن گفٹ بھی دے دیں. وہ تو دینا چاہیے، آپ ان کو قرآن گفٹ دیں تاکہ وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ والا صحیح، ان کو وہ ہدایت نہیں ہے، اس کو ہدایت ہو گئی. ہدایت دینا بھائی، بات سنیں، ہدایت دینا بات سنیں اللہ کا کام ہے، آگے نصیحت کرنا آپ کا کام ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو عیسائیوں کو قرآن مجید گفٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی آپ یہ گفٹ دینا نا، یہ بھی بات یاد رکھیں. بہت کچھ لوگ جو ہے نا بڑی سختی اختیار کر لیتے ہیں ادھر دیکھو انجلا، کچھ لوگ جو ہے نا بہت سختی کر لیتے ہیں کہ عیسائیوں سے بات کرنا، یعنی ایسے لوگوں سے بات کرنا، تحفے لینا دینا ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ ان کو تالیف قلبی کے لیے، تاکہ اس کی اٹریکشن ہو ہمارے دین کی طرف، اسلام کی طرف، آپ اس کو تحفے دے سکتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی تحفہ ہو، جائز تحفہ ہو، آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں. ہاں جی، جو مرضی ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ایک اور پیغام ہے ہمارا جو مسلمان جو ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے کفر کیا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی اپنی، تو ان کی اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ کچھ لوگ اس دن جو ہیں یہ کرسمس کے ڈے، وہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی طرح وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، ان سے ہمدردی کے لیے، ہاں ان سے ہمدردی کے لیے ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں، اشتہاروں پر فلیکس پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں، اور ان کو میری کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہے. تو یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ان کے ساتھ گناہ کے اندر، اور ایک شرک والا گناہ، اس کے اندر ہم تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ایک اور بات اس کے اندر جو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سخت فتویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ ایسے لوگوں سے ان کی جو چیزیں قبول کرتے ہو، تو یہ اس حدیث کے تحت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے. اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں تورات کا صفحہ پکڑا تھا، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے. تو اللہ کے رسول کے سامنے آئے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ حضرت عمر نے تورات کا صفحہ پکڑا، اللہ کے رسول کا چہرہ جو تھا وہ سرخ لال ہو گیا غصے سے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے لیکن عمر نے پھر بھی تورات کا صفحہ پکڑا ہوا ہے.
یعنی امت کو یہ سبق دینا تھا کہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے، یعنی جو بھی غیر مسلم ہیں ان سے دلی محبت نہ کی جائے۔ اپنا دین ہونے کے باوجود اللہ نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں۔ اس آیت کے تحت آپ نے پڑھا نا کہ اللہ نے کتنی تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، اتنے پیارا دین ہونے کے باوجود پھر بھی تم دوسروں کے دین کے اندر جاؤ، دوسروں کی چیزیں اختیار کرو، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے جو انسان اس چیز پر ایمان رکھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ کسی کو میری کرسمس کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو انسان اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا، اس صورت پر اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کسی کو میری کرسمس کہہ سکتا ہے، اور وہ کسی کو اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے، اس اشتہار کے اندر، اس کے اندر یہ سب چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ الایمان، ایمان کی تعریف آپ سن لیجئے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یعنی آپ زبان سے کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس کے اندر یہ آتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ تصدیق بالقلب، اپنے دل کے ساتھ تصدیق اس کی کرنا، یہ نہیں کہ صرف زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لیکن دل سے تصدیق نہ کی، جس طرح منافقین تھے، یہ نفاق ہے۔ زبان سے پڑھ کے دل سے تصدیق کر کے۔ تیسرا کام وعمل بالجوارح، آپ اس کو عمل کے اندر لائیں، جو آپ کو حکم دیا جائے اس پر عمل کریں، جس سے روکا جائے اس سے رک جائیں۔ ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی آپ کے پاس ہے بس یہ ہے، زبان کے ساتھ اقرار کر لیا، دل کے ساتھ تصدیق نہیں اور عمل نہیں کر رہے، تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اگر زبان کے ساتھ آپ دل میں مان لیا لیکن زبان سے تصدیق نہیں کیا، آپ نے زبان سے نہیں کہا، پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ لیکن دونوں چیزیں ہیں، زبان سے بھی آپ نے کہہ دیا، دل سے بھی تصدیق کر لی، لیکن آپ کہتے ہیں چھوڑو پڑھا یار، یہ میں نے نہیں کام کرنا، یہ وہ سب کچھ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے یعنی آپ نے دیکھا نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سلیکٹ کیا، خود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سلیکٹ کیا، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو، ہر طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناپسند کر دیا، یعنی ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوگی۔ اگر ہو بھی جائیں گی لیکن وہ فوراً بعد توبہ کر لیں گے، فوراً بعد اللہ سے رجوع کر لیں گے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ بھی لوگوں کے سامنے آیت پیش کر سکتے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ اچھا، اور آگے ہے اولئک هم الراشدون، یعنی یہی صحابہ کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ آگے ہے فضلا من اللہ ونعمہ، یعنی پیچھے جتنی بھی اللہ نے تعریفیں کر دی ہیں نا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، کفر کو ناپسند جانا، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، آگے ہے فضلا من اللہ ونعمہ، یہ سارا فضل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، ونعمہ، اور اس کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت کرنے والا؟ یعنی ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے بغیر ہی صحابہ کو اپنے نبی کے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے بڑے علم کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اگلی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو گروپ اقتتلوا آپس میں لڑائی کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، ان دونوں کے درمیان جو دو گروپ آپس میں لڑے ہیں۔ اب ہوا اس طرح تھا کہ قبا ایک بستی تھی، اس کے کچھ لوگ دو گروپ جو تھے آپس میں لڑ پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے ان کے درمیان۔ تو جب ان کے درمیان گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی صحابی نے مشورہ دیا اللہ کے رسول آپ ان کے پاس جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جائیں، منافق جو تھا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے بات چیت کریں، شاید کام اچھا ہو جائے، ہاں جی مشورہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے گدھے پر سوار ہوئے، اور گدھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس پر سوار ہو کے اس عبداللہ بن ابی کے پاس گئے۔ وہ جو زمین پر جب جا رہے تھے اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی کے پاس، وہ شور والی زمین تھی، یعنی آپ نے دیکھا جس زمین پر سفیدی آئی ہوتی ہے، ایسے وہ نرم سی زمین، ایسی زمین تھی۔
تو اللہ کے رسول جب عبداللہ بن ابی کے پاس گئے تو عبداللہ بن ابی ایسا منافق تھا خبیث، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جو میرے سے، تمہارے گدھے سے نا مجھے بہت بدبو آ رہی ہے، یہ اس نے الفاظ کہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس انصاری صحابی تھے، اس نے کہا کہ عبداللہ کہ تم نے یہ جو کہا، عبداللہ بن ابی کو کہا کہ گدھے سے بو آ رہی، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے گدھے کی بو یہ تمہاری خوشبو سے بھی بڑی بہتر ہے۔ اگرچہ نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے دل کا نفاق نکالا، اپنے دل کا جو تھا وہ ساڑ اور جیلسی نکالی، اس لیے کہا اس نے اللہ کے رسول۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اس نے یعنی عبداللہ بن ابی اور انصاری صحابہ کرام، انصاری صحابی نے کہی، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو ابھی لڑائی ہو ہی رہی تھی تو پھر صحابی کہتے ہیں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مومنین میں سے اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ مومنین تھا نہیں، لیکن جو عبداللہ بن ابی کی طرف سے جس نے لڑائی کی تھی نا وہ مومنین میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگرچہ کوئی آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہوں لیکن پھر بھی وہ مومن رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کفر کا لفظ آیا کہ وہ لڑائی کرنے والا کافر ہے، اس کافر سے مراد سچے والا کافر نہیں ہے، اس سے کم درجے کا کافر مراد ہے، کفر مراد ہے، یعنی کفر دونا کفر اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک بڑے لیول کا گناہ، لیکن وہ والا گناہ نہیں جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، کیونکہ ایک ایسا فرقہ بھی گزرا ہے، ابھی بھی ہے، معتزلہ کا ہے، معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے، اور خارجیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان کبیرہ گناہ کر لیتا ہے نا، کبیرہ گناہ جس طرح اس آیت کے اندر آیا کہ لڑائی کرتے ہیں آپس میں یا کوئی زنا کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ وہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا رد کیا ان کا اس آیت کے اندر کہ جب وہ آپس میں لڑیں تو پھر بھی وہ کیا رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، مومن رہتے ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کیا کروا دو، صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک سرکشی کرے یعنی زیادتی کرے، عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے گروپ پر، یعنی آپ ان کے درمیان صلح کرا رہے ہو لیکن دوسرا گروپ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ اس کو قرآن و حدیث کے دلائل دے رہے ہو، آپ اس سے کہہ رہے ہو رک جاؤ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ تر جو ہے نا مخاطب کر رہے ہیں حکمرانوں کو، ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کے پاس ہاتھ کی طاقت ہے، ہاتھ کی طاقت سے ان دو لوگوں کو، ان دو گروپ کو روک سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر پاکستان کے اندر دو بڑے گروپ ہیں، پارٹیاں جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں، تو اگر ایک حکمران ایسا ہو، ہاں اگر ایک حکمران ایسا ہو جس کو قرآن و سنت کا علم ہو، لیکن آج ایسا کوئی بھی نہیں جس کو قرآن و سنت کا علم ہے، تو اس لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو دونوں کو قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق ان کو روکے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر نہیں رکتے وہ تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اللہ فرماتے ہیں تو ان سے لڑائی کرو جنہوں نے کیا کی، سرکشی کی، جنہوں نے زیادتی کی۔ سمجھ آ گئی شاید کی؟ جی بلال سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ اس کو دو گروپ لڑ پڑے ہیں، ایک گروپ نہیں سمجھ رہا حکومت کی، وہ زیادتی پہ زیادتی کی جا رہا ہے، تو حکومت کے لیے جائز ہے کہ اس کو ہاتھ کی طاقت سے اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کو روکے، ٹھیک ہو گیا نا، جس طرح بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف، یعنی آپس میں اچھی طرح معاملے سیٹ کر لیں۔ اچھا، فَأَصْلِحُوا فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹ آئیں، وہ واپس آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور ان میں انصاف کرو، صلح صفائی کے ساتھ، صلح کے ساتھ جو ہے نا عدل کے ساتھ انصاف کرو، اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اب اس طرح ہوتا ہے آپ کسی دو دوست آپس میں لڑ رہے ہوں، ان کے درمیان آپ جب صلح کراتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ انصاف نہیں کر رہے ہوتے دونوں کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان انصاف کر کے صلح کرواؤ، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس آیت کے اندر، ٹھیک ہو گیا نا۔ آگے ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں، چاہے خاندان کے اندر ہو، اپنے گھر والوں کے اندر ہو، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، لیکن انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ جو جتنا مرضی قریبی ہو، لیکن جو حق کے حق پر رہتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بائیں جانب پر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اگلی آیت ہے
انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی جب تم دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، جن دونوں کے درمیان یہ سمجھ کے صلح کراؤ کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا رشتہ آپس میں اخوت بھائی چارے کا ہے، یہ سمجھتے ہیں تم آپس میں ان کو صلح کراؤ. بین اخویکم، ان دو بھائیوں کے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ نے بین اخویکم دونوں کو بھائی کہا ہے، یعنی لڑ رہے تھے آپس میں لیکن اللہ نے کافر نہیں کہا ان دونوں کو، دونوں کو آپس میں بھائی کہا ہے. ان دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کراؤ. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ لا یظلم، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. بلکہ میں آپ کو آج کی بیٹھک میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر نا یہ جذبہ پیدا کریں. وہ جذبہ کون سا؟ آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کسی بھی دو آدمیوں کو، دو گروپس کو، دو دوستوں کو آپس میں آپ دیکھ لیں لڑتے ہوئے، یا آپ ایسے دیکھ لیں کہ وہ آپس میں زندگی بھر نہیں بولتے، تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے جیسے بھی ہو سکے نا میں نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے. اب میں وہ بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی یہی تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ دو لوگ یا دو گروپ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان جا کے صلح کراتے. اب اوس اور خزرج ہجرت مدینہ سے پہلے ان دونوں کے درمیان بڑی شدید قسم کی لڑائی چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول جب مدینہ آئے اور ایسی لڑائی تھی کہ ان دونوں قبیلوں کے ایک دوسرے نے سردار بڑے بڑے مارے ہوئے تھے، بڑے بڑے بابے انہوں نے مارے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو حکم دیا، ان کو حدیثیں سنائی، اللہ کے احکامات سنائے قرآن مجید کے، تو انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور ایسے بھائی بھائی بن کے رہے. آپ کی مثالیں سنتے رہتے ہیں، کسی نے اپنا گھر دے دیا کسی کو، کسی نے جو تھا اپنا کاروبار دے دیا کسی کو، سب کچھ قربان کر دیا انصار و مہاجرین نے. یعنی ایسے اللہ کے رسول نے ان پہ فضائیں قائم کی. اب یہ دونوں گروپ آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، بھائی چارے کی باتیں کر رہے تھے. لیکن اب ہوتا اس طرح، شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان جب ایسے دو لوگوں کو دیکھ لے جو ماضی میں لڑے ہوئے تھے لیکن بعد میں صلح ہو گئی اور آپس میں ایک دوسرے اچھی طرح باتیں کریں، چاہے وہ دو دوست ہوں یا کوئی بھی ہوں، شیطان کو یہ بات بڑی چبھتی ہے یار دونوں آپس میں اکٹھے کیوں بیٹھے ہیں. اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے ان دو دوستوں کو، ان دو گروپس کو میں آپس میں لڑواؤں. اب ان دونوں کے درمیان بھی اسی طرح ہوا. اب شاس بن قیس یہودی کا نام، یہودی تھا، مسلمانوں کو بہت بڑا دشمن تھا، شاس بن قیس. یہ ان دو گروپس کے پاس سے گزرا. اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ دونوں جو قبیلے جو ہیں یہ آپس میں بڑی محبت سے بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا، اب سب سے بڑا شیطان کا وار آپ نے چیک کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ کیسے دونوں کے درمیان لڑائی ڈالتا ہے، دو دوستوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان. وہ گیا ان کے درمیان، اس نے کسی بندے کو بھیجا، اس نے کہا اس نے کہا کہ بھئی یہ تم آپس میں بیٹھے ہوئے ہو، تم دونوں وہی قبیلے ہو نا، آج سے 5 سال پہلے ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی تھی تمہاری اور ایک دوسرے کے بندے مارے تھے تم نے، اس نے اتنے زیادہ بندے مارے تھے، اس نے اتنے زیادہ بندے مارے تھے. تو اب یہ سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے شیطان کا. اور آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر آج ہم ایک دوسرے کے ماضی کے حالات بھول جائیں نا کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ماضی میں کیا کیا تھا، یہ کیا کیا تھا، ایسے تھا، تو ہماری بڑی سی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا. لیکن مسلمان اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ماضی بھولنے کے لیے. اور ابھی اچھی بلی صلح ہونے لگتی ہے لیکن کہتے ہیں نہیں اس نے مجھے ایک دن ایسی گالی نکالی تھی، میں ایسے بدلہ لے کر ہی رہوں گا، اس نے مجھے مارا تھا، میں ایسے بدلہ لے کر رہوں گا. تو یہ ہوتا ہے ایک چیز کہ آپ ماضی کو بھلا دیں اور ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن کے رہیں، تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. تو پھر جب ان دونوں کے درمیان لڑائی چھڑنے لگی، دونوں اپنی اپنی تلواریں نکالیں، اللہ کے رسول بھاگ کر آئے ان کے پاس، ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے صلح کروائی اور شیطان کا جو تھا وہ یہودی کا حربہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا بالکل. انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صدق اللہ العظیم.